اللہ 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 اللہ۔ جملہ مفیدہ کا بیان چل رہا تھا، 6 مثالیں بیان کی تھیں، اس کے بعد بحث تھی جس میں جملہ مفیدہ کی تفصیل پیش کی گئی تھی، اور پھر جملہ مفیدہ کی تعریف کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ جملہ مفیدہ کبھی 2 کلموں سے مرکب ہوتا ہے اور کبھی 2 سے زیادہ سے مرکب ہوتا ہے، اور جملے کے اندر ہر جز کو، جملے کے اندر ہر کلمے کو جملے کا جز شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آج تمرینات شروع ہو رہی ہیں۔ تمرین نمبر 1 ہے، اس میں لکھتے ہیں اقرأ الامثلۃ السابقۃ، گزری ہوئی مثالوں کو پڑھو، وبین عدد الکلمات فی کل مثال، وبین اور بیان کرو، عدد الکلمات فی کل مثال، ہر مثال میں کلمات کی تعداد، یعنی پیچھے جو 6 مثالیں گزریں ان کو پڑھو اور ہر مثال کے اندر کلمات کی تعداد بیان کرو، یعنی یہ بتاؤ کس مثال میں کتنے کلمات ہیں۔ تو آئیے ان مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے البستان جمیل، اس مثال میں 2 کلمے ہیں، پہلا ہے البستان اور دوسرا کلمہ ہے جمیل۔ دوسری مثال ہے الشمس طالعۃ، اس مثال میں بھی 2 کلمے ہیں، پہلا الشمس اور دوسرا طالعۃ۔ تیسری مثال ہے شمّ علی وردۃ، اس مثال میں 3 کلمے ہیں، پہلا شمّ، دوسرا علی، تیسرا وردۃ۔ چوتھی مثال ہے قطف محمد زہرۃ، اس مثال میں بھی 3 کلمے ہیں، پہلا قطف، دوسرا محمد اور تیسرا زہرۃ۔ پانچویں مثال ہے یعیش السمک فی الماء، اس مثال میں 4 کلمے ہیں، پہلا یعیش، دوسرا السمک، تیسرا فی، چوتھا الماء۔ چھٹی مثال ہے یکثر النخیل فی مصر، اس مثال میں بھی 4 کلمے ہیں، پہلا کلمہ ہے یکثر، دوسرا کلمہ ہے النخیل، تیسرا کلمہ ہے فی اور چوتھا کلمہ ہے مصر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 6 مثالوں میں سے پہلی اور دوسری مثال میں 2 کلمے ہیں، تیسری اور چوتھی مثال میں 3 کلمے ہیں، پانچویں اور چھٹی مثال میں 4 کلمے ہیں۔ پھر آگے ہے تمرین نمبر 2، اس میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھو، وبین الکلمات فی کل واحدۃ منہا، اور ان میں سے ہر ایک کے اندر کلمات کو بیان کرو، یعنی ان جملوں میں بھی یہ بیان کرنا ہے کہ کس جملے میں کتنے کلمے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے السماء ممطرۃ، آسمان برس رہا ہے، یعنی بارش ہو رہی ہے۔ اس مثال میں 2 کلمے ہیں، پہلا السماء، دوسرا ممطرۃ۔ دوسری مثال ہے الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے، اس مثال میں بھی 2 کلمے ہیں، پہلا الحدیقۃ اور دوسرا جمیلۃ۔ تیسری مثال ہے ینقطع المطر، بارش رک رہی ہے، اس مثال میں بھی 2 کلمے ہیں، پہلا ینقطع اور دوسرا المطر۔ چوتھی مثال ہے یسیر السحاب، بادل چل رہا ہے، اس مثال میں بھی 2 کلمے ہیں، پہلا یسیر، دوسرا السحاب۔
پانچویں مثال ہے تطلع الشمس، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اس مثال میں بھی 2 کلمے ہیں، پہلا تطلع اور دوسرا الشمس۔ چھٹی مثال ہے تجف الارض، زمین خشک ہو رہی ہے، زمین سوکھ رہی ہے۔ اس مثال میں بھی 2 ہی کلمے ہیں، پہلا تجف اور دوسرا الارض۔ پھر 7ویں مثال ہے الطائر فوق الشجرۃ، پرندہ درخت کے اوپر ہے۔ اس مثال میں 3 کلمے ہیں، پہلا الطائر، دوسرا فوق اور تیسرا الشجرۃ۔ 8ویں مثال ہے یقطف علی الازہار، علی پھول توڑ رہا ہے۔ اس کلمے میں بھی، اس مثال میں بھی، اس جملے میں بھی 3 کلمے ہیں، پہلا یقطف، دوسرا علی اور تیسرا الازہار۔ پھر 9واں جملہ ہے، یہ جو بیان چل رہا ہے تو یہاں پر مکمل 12 جملے دیے گئے ہیں۔ اب تک 8 جملے ہم نے پڑھے اور یہ بیان کیا کہ کس جملے میں کتنے کلمات ہیں۔ تو 9واں جملہ ہے یلعب الغلمان بالکرۃ، لڑکے گیند سے کھیل رہے ہیں۔ اس جملے کے اندر 4 کلمے ہیں، پہلا یلعب، دوسرا الغلمان، تیسرا با جو کہ حرف جر ہے، اور چوتھا الکرہ، یعنی پہلا یلعب فعل 1 کلمہ، الغلمان دوسرا کلمہ، با حرف جر تیسرا کلمہ، الکرہ چوتھا کلمہ۔ 10واں جملہ ہے ینزل المطر من السماء، بارش آسمان سے ہوتی ہے یا ہو رہی ہے۔ اس جملے میں بھی 4 کلمے ہیں، پہلا ینزل، دوسرا المطر، تیسرا من حرف جار، چوتھا السماء۔ جملہ نمبر 11 تسیر السفن فی البحار، کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں یا کشتیاں سمندروں میں چل رہی ہیں یا چلیں گی۔ اس 11ویں جملے میں بھی 4 کلمے ہیں، پہلا تسیر، دوسرا السفن، تیسرا فی حرف جر اور چوتھا البحار۔ 12واں جملہ ہے یشتد البرد فوق الجبال، پہاڑوں کے اوپر ٹھنڈ سخت ہوتی ہے۔ اس جملے میں بھی 4 کلمے ہیں، پہلا یشتد، دوسرا البرد، تیسرا فوق، چوتھا الجبال۔ یہ 2 تمرینیں مکمل ہوئیں۔ پھر تمرین نمبر 3 ہے، اس کے تحت لکھتے ہیں میز الجمل المفیدۃ فی التراکیب الآتیہ، میز ممتاز کرو، الجمل المفیدہ مفیدہ جملوں کو، فی التراکیب الآتیہ آنے والی ترکیبوں میں، یعنی آنے والی ترکیبوں میں جو جملے مفیدہ ہیں ان کو ممتاز کرو، الگ کرو، بتاؤ۔ تو پہلا جملہ ہے لیس الجو، یہ جملہ مفیدہ نہیں ہے بلکہ ناقص ہے، اس لیے کہ لیسا فعل ناقص ہے، الجو اس کا اسم ہے اور اسے خبر کی ضرورت ہے جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لہذا یہ جملہ مفیدہ نہیں ہے۔ جملہ نمبر 2 اکل فرید، فرید نے کھایا، یہ جملہ مفیدہ ہے اس لیے کہ اکل فعل ہے اور فرید فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ جملہ فائدہ تامہ دے رہا ہے، لہذا یہ جملہ مفیدہ ہے۔ تیسرا جملہ ہے القطار سریع، ٹرین تیز رفتار ہے، یہ جملہ بھی جملہ مفیدہ ہے کیونکہ القطار مبتدا ہے، سریع اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، جملہ مفیدہ ہے۔ پھر چوتھا جملہ ہے ان اجتہدت، اگر تو محنت کرے،
یہ جملہ جملہ مفیدہ نہیں بلکہ جملہ ناقصہ ہے، کیونکہ ان حرف شرط ہے، ان اجتہدتا یہ شرط ہے، اس کی جزا موجود نہیں ہے۔ پھر پانچواں جملہ ہے لیت المریضہ، کاش کے مریض۔ یہ جملہ بھی جملہ مفیدہ نہیں ہے بلکہ جملہ ناقصہ ہے، کیونکہ لیتا حرف مشبہ بفعل ہے، لیتا کا اسم المریضہ موجود ہے لیکن لیتا کی خبر یہاں موجود نہیں ہے، لہذا یہ جملہ جملہ مفیدہ نہیں ہے بلکہ ناقصہ ہے۔ جملہ نمبر 6 ہے الثوب نظیف، کپڑا صاف ستھرا ہے۔ یہ جملہ جملہ مفیدہ ہے کیونکہ الثوب مبتدا، نظیف اس کی خبر ہے۔ جملہ نمبر 7 الکتاب الذی، وہ کتاب جو۔ یہ جملہ جملہ مفیدہ نہیں بلکہ جملہ ناقصہ ہے، چونکہ الکتاب کے بعد الذی اسم موصول ہے، اس کا صلہ ہونا چاہیے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جملہ نمبر 8 ہے البنت المتعلمۃ، تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی۔ یہ جملہ بھی جملہ ناقصہ ہے، مفیدہ نہیں ہے۔ البنت موصوف، المتعلمہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا ہے، خبر اس کی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی جملہ جملہ مفیدہ نہیں ہے۔ پھر چوتھی تمرین ہے، اس میں لکھتے ہیں اجعل کل مثال من الامثلۃ الآتیۃ جملۃ مفیدۃ۔ اجعل کل مثال من الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں میں سے ہر مثال کو بناؤ جملۃ مفیدۃ، جملہ مفیدہ، یعنی آنے والی مثالوں میں سے ہر مثال کو جملہ مفیدہ بناؤ۔ کیسے؟ تو لکھتے ہیں بوضع کلمۃ ملائمۃ، مناسب کلمہ رکھ کر، فی المکان الخالی، خالی جگہ میں۔ آنے والی مثالوں میں سے ہر ایک مثال کو جملہ مفیدہ بناؤ خالی جگہ میں مناسب کلمہ رکھ کر، یعنی کچھ مثالیں دی گئی ہیں اور ہر مثال میں کچھ جگہ خالی چھوڑی گئی ہے، اس خالی جگہ میں کوئی کلمہ رکھیں گے تب وہ جملہ مکمل ہوگا اور جملہ مفیدہ بنے گا۔ تو دیکھیں پہلی مثال ہے العصفور القفص، بیچ میں جگہ خالی ہے، بیاض ہے، تو اس میں لکھنا ہے فی، تو جملہ ہو جائے گا، مثال بن جائے گی العصفور فی القفص، گوریا پنجرے میں ہے۔ پھر دوسری مثال ہے الولد، اس کے بعد جگہ خالی ہے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے یأکلو، کیا؟ یأکلو، یا اکلا فعل ماضی لکھیں اکلا، یا یأکلو فعل مضارع لکھیں، دونوں طریقے سے جملہ بن جائے گا۔ الولد اکل الفاکہۃ، لڑکے نے میوہ کھایا۔ تیسری مثال ہے الثور، پھر جگہ خالی ہے، پھر ہے الارض، تو یہاں خالی جگہ میں ہم رکھ دیں گے یحرس، جس کا معنی ہوتا ہے جوتنا، فعل مضارع ہے۔ الثور یحرس الارض، بیل زمین جوت رہا ہے۔ یہ جملہ بھی، یہ مثال بھی جملہ مفیدہ ہو گئی۔ چوتھی مثال ہے الولد المہذب، پھر آگے جگہ خالی ہے، ہم یہاں پر خبر رکھ دیں گے محبوب، الولد المہذب، مہذب محبوب، مہذب لڑکا، تہذیب یافتہ لڑکا محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ پھر پانچویں مثال ہے الحذاء الضیق، اس کے بعد جگہ خالی ہے، ہم رکھ دیں گے یہاں پر مضر، الحذاء الضیق مضر، تنگ جوتا مضر ہے، ضرر دینے والا ہے، نقصان دینے والا ہے۔ پھر چھٹی مثال ہے القمر، آگے جگہ خالی ہے، پھر ہے السماء، تو خالی جگہ میں یہاں پر ہم فی رکھ دیں گے حرف جر، تو ہو جائے گا القمر فی السماء، چاند آسمان میں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے جملے، یہ ساری مثالیں جملہ مفیدہ بن گئیں۔ پھر تمرین نمبر 5 ہے، اس میں کہتے ہیں ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات میں سے ہر ایک کلمے کو رکھو فی جملۃ مفیدۃ، ایسے جملہ مفیدہ میں مرکبۃ من کلمتین، جو دو کلموں سے مرکب ہو۔ آنے والے کلمات میں سے ہر ایک کلمے کو ایسے جملہ مفیدہ میں رکھو
جو دو کلموں سے مرکب ہو، یعنی کچھ کلمات آگے آ رہے ہیں جن کی تعداد 4 ہے۔ اب ان کلمات کو، ان اسما کو لے کر جملہ بنانا ہے، ایسا جملہ جو 2 کلموں سے مرکب ہوگا۔ تو پہلا کلمہ ہے الحدیقۃ، تو یہاں پر لکھ دیں الحدیقۃ فصیحۃ، الحدیقۃ فصیحۃ، باغ کشادہ ہے۔ پھر ہے الشجرۃ، الشجرۃ درخت، اس کے آگے لکھ دیں الشجرۃ مثمرۃ، درخت پھلدار ہے۔ پھر ہے الازہار، اس کے بعد رکھ دیں الازہار جمیلۃ، پھول خوبصورت ہیں۔ پھر ہے الشمس، اس کے آگے رکھ دیں طالعۃ، تو جملہ ہو جائے گا الشمس طالعۃ، سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ جملے بھی مکمل ہو گئے۔ پھر اسی تمرین میں نمبر 2 پر کہتے ہیں ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات میں سے ہر ایک کلمے کو رکھو فی جملۃ مفیدۃ، ایسے جملہ مفیدہ میں مرکبۃ من اکثر من کلمتین، جو 2 کلموں سے زیادہ سے مرکب ہو۔ یعنی اب جو آگے 4 کلمات آ رہے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آنے والے کلمات میں سے ہر ایک کلمے کو ایسے جملہ مفیدہ میں رکھو جو جملہ 2 کلموں سے زیادہ سے مرکب ہو۔ تو ان کا لکھا ہوا کلمہ پہلا ہے الماء، تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں الماء فی البیر، پانی کنویں میں ہے، تو الماء ایک کلمہ، فی دوسرا کلمہ، البیر تیسرا کلمہ۔ پھر الفاکہۃ، تو یہاں کہیں گے الفاکہۃ علی الشجرۃ، میوہ درخت پر ہے، تو اس جملے میں بھی 3 کلمے ہو گئے، الفاکہۃ 1، علی 2، الشجرہ 3۔ پھر ہے یلعب، تو کہیں گے یلعب الولدان بالکرۃ، لڑکے گیند سے کھیل رہے ہیں، لڑکے گیند سے کھیل رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس جملے کے اندر 4 کلمے ہو گئے، یلعب 1، الولدان 2، بے حرف جر 3 اور الکرہ 4۔ پھر ہے یرکب، تو یہاں کہیں گے یرکب الولد الحصان، یرکب الولد الحصان، لڑکا گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے۔ تو اس جملے میں 3 کلمے ہیں، یرکب، ولد، الحصان، اور اگر الحصان سے پہلے علی لگا دیں جو کہ جائز ہے، درست ہے، تو پھر اس جملے کے اندر کلمات 4 ہو جائیں گے۔ پھر تمرین نمبر 6 ہے، اس میں کہتے ہیں ایتے بثلاث جمل، 3 جملے لے کر آئیے، کل واحدۃ منہا مرکبۃ من کلمتین، جن میں سے ہر ایک 2 کلموں سے مرکب ہو۔ 3 جملے لائیے جن میں سے ہر ایک 2 کلموں سے مرکب ہو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک جملہ ہو گیا۔ پھر آپ کہیں الرسول صادق، رسول سچے ہیں، 2 جملے ہو گئے۔ پھر آپ کہیں الاسلام دین، اسلام ایک دین ہے، یہ 3 جملے ہو گئے۔ پھر لکھتے ہیں وبثلاث، اور 3 جملے لائیے بکل منہا 3 کلمات، جن میں سے ہر میں 3 کلمات ہو۔ یعنی پہلے 3 جملے ایسے بنوائے جن میں سے ہر ایک جملہ 2 کلموں سے مرکب تھا، اب 3 ایسے جملے لائیے جن میں سے ہر ایک جملے کے اندر 3 کلمات ہوں، ہر ایک جملے کے اندر 3 کلمات ہوں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں یہاں پر مکہ تو فی العرب، مکہ تو فی العرب، مکہ عرب میں ہے، تو مکہ ایک کلمہ، فی دوسرا کلمہ، العرب تیسرا کلمہ ہے۔ اور آپ یوں کہیں
القمر فی السماء، چاند آسمان میں ہے، القمر پہلا کلمہ، فی دوسرا کلمہ، اور السماء تیسرا کلمہ۔ اور تیسرا جملہ الولد التلمیذ فی المدرسۃ، التلمیذ فی المدرسۃ، شاگرد مدرسے میں ہے، تو اس میں التلمیذ پہلا کلمہ، فی دوسرا کلمہ، المدرسہ تیسرا کلمہ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں ثم بثلاث، پھر 3 جملے لائیے، بکل منہا 4 کلمات، ان سب میں 4 کلمات ہوں، یعنی 3 جملے ایسے بنائیے کہ ہر ایک جملے کے اندر 4 کلمات ہوں۔ تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں یحج الناس حول الکعبۃ، یحج الناس حول الکعبۃ، لوگ خانہ، تو کہہ سکتے ہیں یحج الناس فی مکہ، یحج الناس فی مکہ، لوگ مکہ میں حج کرتے ہیں۔ یحج ایک کلمہ، الناس دوسرا، فی تیسرا، مکہ چوتھا، 4 کلمے ہو گئے۔ دوسرا جملہ یذهب الناس الی المدینہ، یذهب الناس الی المدینہ، لوگ مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں بھی 4 کلمے ہیں، یذهب پہلا، الناس دوسرا، الی تیسرا، اور مدینہ چوتھا کلمہ۔ چوتھی مثال پیچھے پڑھ کر بھی آئے ہیں، کہہ سکتے ہیں وہ تیسرا جملہ کہہ سکتے ہیں یشتد البرد فوق الجبال، یشتد البرد فوق الجبال، پہاڑوں کے اوپر ٹھنڈ سخت ہوتی ہے۔ تو اس مثال میں بھی، اس جملے میں بھی 4 کلمے ہیں، یشتد پہلا، البرد دوسرا، فوقا تیسرا، الجبال چوتھا۔